بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الامجد الحبیب الاحمد النبی الامی المکی المدنی السراج المنیر الكوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا طبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم وأہل بیتہ الأطیبین الأطہرین الأنجبین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاف التحية والثناء الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ۔ خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے، اب سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جملہ منتظمین کے، بانی مجلس کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے۔ ہمارے مرحوم بھائی ہر دل عزیز بھائی مسرت عباس پروردگار ان کے باقی عزیزان جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ شفاعت امام حسین علیہ آلاف التحیۃ والثناء نصیب فرمائے۔ اپنے عالم بزرگوار کے بہترین بیانات سے استفادہ کیا۔ میں نے آپ کے سامنے سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام غیرت، امام انقلاب، راکب دوش رسول، سید شباب اہل الجنہ حسین ابن علی علیہ آلاف التحیۃ والثناء کا نورانی جملہ جو آپ نے مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد سفر کے دوران اپنی زبان پہ جاری فرمایا۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے، پھر جو دین کی بات کرتے ہیں اور دین کے مسائل بیان کرتے ہیں، واجبات کی بات کرتے ہیں، محرمات کی بات کرتے ہیں، دینی مسائل پہ تبصرہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، وہ دینی باتیں۔ فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے، والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک ذائقہ ہے، ایک لقمہ ہے۔ جیسے اب اخبار میں پڑھتے ہیں کہ دو مختلف ملکوں کے صدور بیٹھ کر باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں، بس اس حد تک زبان سے ایک ذکر ہو جاتا ہے دین کی باتیں۔ فرماتے ہیں دین ان کی زبانوں پر رکھا ہوا ایک لقمہ ہے، ایک ذائقہ ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ حقیقی دیندار ہیں؟ فرمایا اذا محسوا بالبلاء قل الدیانون، جب آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اسلام جب آزمائش میں مبتلا ہوا، اس سے بڑی آزمائش اسلام کے لیے کبھی نہیں تھی
کہ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ جیسا نجس ترین، کثیف ترین اور پلید ترین فرد امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کے پاکیزہ ترین ممبر تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے، یعنی یہ خود قیامت کا مرحلہ ہے کہ ٹھیک جس جگہ 50 سال پہلے پیغمبر اسلام تشریف فرما تھے، وہیں دین اور انسانیت اور اسلام اور انبیاء اور امام الانبیاء کا سب سے بڑا دشمن یزید ابن معاویہ آ کر مسلمانوں کی گردنوں پر مسلط ہو رہا ہے، اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے ٹائٹل سے یہ سب کیا ہوا، کیسے ہوا، ایک تفصیل ہے جس کے بیان کا ہرگز وقت نہیں ہے۔ لیکن 17 سال مسلسل بنو امیہ، پہلے 3 سال جو اسلام کی دعوت ہے وہ سری ہے، پیغمبر نے مخفی طور پر لوگوں کو دین کی طرف بلایا، خدا کی طرف بلایا، جب مبعوث پر رسالت ہوئے 3 سال گزرنے کے بعد خدا نے حکم دیا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، اب قریبیوں کو بلائیں، ختمی مرتبت نے خاندان کے بڑوں کو اکٹھے کیا اور پھر دین حق کا پیغام پہنچایا، یہاں سے علنی طور پر اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ یہ 10 سال ہے مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، یہ کل 20 سال، جن میں سے تقریباً پہلے 17 یا 18 سال سب سے زیادہ جس گروہ نے اسلام کے ساتھ دشمنی کی اور پیغمبر اسلام کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، جو بھی اسلام قبول کرتا تھا، سب سے زیادہ دشمنی اور اذیت کرنے والے بنو امیہ۔ 10 سال جو پیغمبر اسلام نے مدینے میں گزارے، ان 10 سالوں میں آپ دیکھیے کہ کیا کیا اہانت کی گئی۔ ابو سفیان کے اسانے پر عبداللہ بن زبعری نے حالت نماز میں، پیغمبر مسجد الحرام میں خانہ کعبہ قریب میں نماز پڑھ رہے اور ابھی نماز کے لیے کھڑے، اور اونٹ کی اوجری اٹھا کر پیغمبر کے اوپر پھینک دی، خون اور گوبر ہاتھوں میں لے کر پیغمبر کے چہرے بھی مال دیے، اور اس طرح کی اہانتیں۔ آپ کو طائف میں لوہ لوہان کر دیا گیا، اور پھر ہجرت ختمی مرتبت نے جب اختیار کی تو برابر آپ کو آخر وقت تک بنو امیہ کا غلام ہے جو تعقب کر رہے ہیں 8 افراد کے ہمراہ، جب امیر المومنین فواتم کا قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد بھی چلیں، پیغمبر مکہ سے مدینہ چلے گئے، اب سروکار نہ رکھے، لیکن برابر جنگیں لڑتے رہے، بہت ساری جنگیں براہ راست لڑی انہوں نے۔ محرک اول بنو امیہ، اور جو جنگیں یہودیوں کی طرف سے لڑی گئی، جیسے غزوہ بنو قریظہ لے لیجئے، غزوہ بنو نذیر لے لیجئے، جنگ خیبر لے لیجئے، غزوہ خیبر، ان کی بھی محرک اور پشت پناہ اور ساتھ دینے والے بنو امیہ۔ لیکن پروردگار نے اسلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور پیغمبر اسلام ایک فاتح کی حیثیت سے جب اپنے شہر میں داخل ہوئے، مکہ میں 7-8 سال مسافرت کے بعد جیسی مکہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، تو آج بنو امیہ بہت پریشان ہے، بالخصوص سردار بنو امیہ۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوچا کہ کسی دوسری سمت بھاگ کھڑے ہوں، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں، لیکن بالآخر انہوں نے عباس بن عبد المطلب اور بنو ہاشم کے دوسرے سرداروں سے گفتگو کی اور ان کو سفارشی بنا کر پیغمبر اسلام کے پاس گئے۔ جب پیغمبر اسلام مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو یہ تمام افراد ایک امید بھری نگاہوں کے ساتھ سوالی بن کے کھڑے ہوئے کہ اے کریم ابن کریم، فرزند عبداللہ، بتائیں آج کے دن آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اقول کما قال اخی یوسف، میں تم سے وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے برادران سے کہی، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ آج کے دن کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، ہم نے تم سب کو معاف کیا، آزاد ہو۔ یہاں تک کہ پھر جب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، یہ افراد، یہ کالی بھیڑیں اسلام کے نورانی پیکر میں داخل ہونا شروع ہوئی، نہ کہ اسلام کی حقانیت سے متاثر ہو کر، اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر، دین خدا سے متاثر ہو کر، خوف جان کی وجہ سے اور دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے اسلام کے پیکر میں شامل ہونا چاہا اور بظاہر کلمہ پڑھ لیا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ ان کا اثر و رسوخ بڑھتا چلا گیا۔ 2-2.5 سال کے بعد جب ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی
یہ پیغمبر اسلام کی وفات کے موقع پر مکہ میں مدینہ میں موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو ثقیفہ بنی سعدہ میں سب سے پہلے یہی طبقہ موجود ہوتا، شام میں تھے، اور پلٹ کے جب آئے اور اطلاع ملی کہ کسی فرد کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا، تو جو کیا آپ کے علم میں، جہاں عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچا بنو امیہ کا سردار، اور کہا یہ خلافت بنو ہاشم کا حق ہے یا پھر بنو امیہ کا حق ہے، یہ بنو تیم کے پاس قبیلے کا فلاں فرد قبض قابل تھا کہ وہ خلافت کرے۔ عباس نے پوچھا بتائیں پھر کیا کریں ہم؟ کہ میرے ساتھ چلیں اور دونوں علی کے پاس چلتے ہیں، اور علی سے چل کے یہ کہتے ہیں کہ آپ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، تمام اخراجات، سپاہی، تمام گھوڑے، تمام تر جنگی اخراجات سب میرے ہوں گے، علی صرف کہیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام۔ عباس خوش ہو کہ اس مشکل وقت میں کوئی ہمارا ساتھ دینے کے لیے آیا، اور بنو امیہ کے سردار کو اپنے ہمراہ لے کے چلے۔ امیر المومنین مسجد نبوی میں قبر رسول کے قریب قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، اور جیسے ہی جناب عباس بن عبد المطلب نے امیر المومنین سے کہا کہ سردار بنو امیہ یہ مطالبہ لے کے آئے، تو حضرت نے تند نگاہوں سے دیکھا ہے بنو امیہ کے سردار کی طرف، اور یہ جملہ کا ابو سفیان، اس میں کچھ شک نہیں کہ خلافت میرا حق ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ یہ جو بظاہر تو نے کلمہ پڑھا ہے تو محدور الدم ہے، چونکہ ہم اس ظاہر کے پابند ہیں، تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے، لیکن تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم اسلام کے اساسی امور میں مداخلت کرو اور خلافت کی باتیں کرو؟ تمہارا کیا تعلق ان مسائل سے؟ اس کے بعد حضرت نے تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جس کے بیان کا وقت نہیں ہے، 5واں خطبہ ہے، اور یہاں سے نا امید ہو کر حزب حاکم کے پاس گئے اور اسے ڈرایا دھمکایا کہ تمہیں میری افرادی قوت کا پتہ ہے، میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، میں حکومت چھین لوں گا تم سے۔ وہ مزاج آشنا تھے، کہا کہ اگر یہ حکومت ہمیں ملی تو آپ بھی اس میں شامل ہیں، اور جیسی اقتدار میں وسعت آئے کہ آپ کو شریک کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ 13 ہجری کو 46,000 افراد روانہ کی گئے، شرجیل بن حسنہ ان کی سرپرستی میں 9,000 افراد ہیں، عمرو بن عاص ہے، اسی طرح سے باقی 9,000 افراد خالد بن ولید کے ذریعے سے بھیجے گئے، اور یزید بن ابو سفیان اس کی سرپرستی میں یہ 9,000 افراد، اور ابو عبیدہ جراح 9,000 افراد ان کے زیر سرپرستی بھیجے گئے، لیکن بالآخر یہ لڑتے رہو، کوئی کامیابی نہ ملی، یہاں تک کہ 20 جمادی الثانی کو 2 سال حکومت کرنے کے بعد حزب حاکم کا انتقال ہوا اور دوسری خلافت کا آغاز ہوا، اور دوسری خلافت کے زمانے میں 14 ہجری میں رجب میں جا کر پہلی مرتبہ شام فتح ہوا، اور شام کا پہلا حکمران 1.5 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی، جلیل القدر صحابہ، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس، مقداد بن اسود وہ شخصیت ہے جن کے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ میرے مقداد کی تمام صحابہ کے درمیان وہی حیثیت ہے جو حروف تہجی کے درمیان الف کی ہوتی ہے، انہیں نظر انداز کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس ہیں، اور بڑی بڑی شخصیت ہیں، جلیل القدر صاحب ہیں، حذیفہ یمانی ہیں، سب کو نظر انداز کر کے وہ افراد کے جو ابھی اسلام سے اگر کہیے تازہ آشنا ہو رہے ہیں، اور اسلام کی حقانیت جن کے وجود میں اور قلب و جگر میں بھی بالکل اجنبی، انہیں جا کے ایک ایسی سرزمین کے جہاں پر ابھی کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور ابھی ایک مفتوحہ علاقہ ہے، وہاں کے لوگوں کو اسلام سے آشنا کرنا ہے، تو وہاں پر پہلے ہی مرحلے میں بنو امیہ کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ اب خود سوچئے، جتنے بڑے مورخین ہیں سب کے سب نے لکھا ہے کہ حاکم شام نے بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھائی، اگر وہ بدھ کے دن نماز جمعہ پڑھائیں اس میں کوئی چاہے تعجب نہیں، تعجب یہ ہے کہ ہزاروں افراد نے بدھ کے دن نماز جمعہ کیسے پڑھی۔ یہاں عالم دین تشریف فرمائے، ابھی نماز مغرب کا وقت جب قریب آیا تو یہ کہے کہ مجھے جانا ہے واپس کسی مقام پر، اگر آج عنایت کریں 5 منٹ پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، آپ پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ آپ مغرب کی نماز 5 منٹ پہلے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کوئی مجتہد آ کھڑا ہو جائے، لیکن حاکم شام نے نماز جمعہ بدھ کے دن پڑھا دی، اور کسی ایک فرد نے اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل شام نے جو بھی بنو امیہ سے دیکھا سمجھا کہ یہی دین ہے،
تو وہاں پر اسلام کا ریپریزنٹیٹیو اور اسلام کا نمائندہ بنا کر ان افراد کو بھیجا گیا، اور سب سے پہلے یزید حکمران بنا ہے شام میں۔ 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک یزید ابن ابو سفیان نے حکومت کی، اور 18 ہجری میں طاعون کی بیماری میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور اس کا چھوٹا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار ہوا۔ اور 14 ہجری سے لے کر کے یہ 23 ہجری تک دوسرے خلیفہ کی وفات تک برابر حکومت رہی ہے، 12 سال۔ اب پہلے 4 سال اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے، یہ 23 ہجری تک حکومت رہی۔ آپ دیکھ لیں اور تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھیں، یہاں تک کہ ابو ہریرہ، خالد بن ولید، یہ مختلف علاقوں میں جو گورنر رہے، کسی ایک گورنر، یہ میں پوری ذمہ داری سے عرض کروں، کسی ایک گورنر کو 3 سال سے زیادہ کسی علاقے میں حکومت نہیں دی گئی، اور تھوڑی سی بھی اگر کرپشن ثابت ہو جاتی، خورد بر ثابت ہو جاتی، تو اسے بلا کر جو سزا دی جاتی وہ دوبارہ حکومت نہیں دی جاتی۔ بالخصوص اس میں دوسری حکومت، آپ کردار پڑھیں، مولانا شبلی نعمانی بر صغیر پاک و ہند کے مایاناز عالم ہیں، 1857 میں ان کی ولادت ہوئی ہے، 1914 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور 57 سال زندگی گزاری ہے۔ مولانا شبلی نعمانی بہت لائق فرزند ہیں، بہت لائق عالم ہیں اس خطے کے، بر صغیر پاک و ہند کے، بہت اچھی کتابیں لکھی، سیرت النبی 2 جلدیں لکھی، پھر وفات ہوئی۔ ان کے شاگرد سید سلمان ندوی نے اس کو مکمل کیا، المامون لکھی، الفاروق لکھی، یہ ساری چیزیں بیان کی ہوئی۔ کسی گورنر کو 3 سال سے زیادہ نہیں رکھا گیا، یہاں تک کہ ابو ہریرہ کو تھوڑے 2-4 گھوڑے خرید لیے، ایک گھر بنا لیا، 2-4 غلام خرید لیے، ایک تھوڑی سی اراضی خریدی، اور بلایا گیا اور تفتیش ہوئی، اور پوچھا کہ جگہ کیسے بنا لی تم نے، یہ مال مویشی کہاں سے خریدے، گھوڑے کہاں سے لے لیے؟ کہا میں نے تجارت کی۔ کہا تجارت کے لیے راس المال چاہیے، سرمایہ چاہیے جس سے انسان آگے تجارت کرے، وہ کہاں تھا؟ ادھر خالی ہاتھ گئے تھے، خچر میں گئے تھے۔ جب مطمئن نہ کر سکے حزب حاکم کو، تو قمیص اتروا کے بھرے دربار میں باقی صحابہ کی موجودگی میں الٹا لٹا کے ابو ہریرہ کو تازیانے مارے گا، ان کی پشت سے خون جاری ہو گیا۔ خالد بن ولید کے ساتھ بلال حبشی سے کہا گیا کہ جا کر امامہ اتار کے اسی کپڑے سے ان کو باندھ کے لے کے آنا مسجد جامع میں، اور لوگوں سامنے کھڑے کر کے پوچھنا کہ دولت کہاں سے کمائی۔ اس کے برخلاف آپ دیکھیں کہ شام میں اتنا بڑا محل تھا کہ جو وسیع اراضی پر محیط تھا، اور جو صورتحال، اور جب فلسطین فتح ہوا، حزب حاکم فلسطین کا سفر کیا اور فلسطین سے پلٹتے ہوئے شام کا دورہ کیا، اور جب حاکم شام کا محل دیکھا اتنا بڑا، تو کہا یہ کیا کیا ہوا آپ نے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے دروازے پر بڑے بڑے سائل اور گداگر کھڑے رہ کے پورا دن کھڑے رہتے ہیں، اور انتظار میں کہ آپ ہم سے ملاقات کریں گے۔ پریشان حال لوگ آتے ہیں داد رسی کے لیے، آپ دروازہ نہیں کھولتے، کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ تو جواب دیا کہ چونکہ ہم روم کے ہمسائے ہیں اور وہ اسلام دشمن قوت ہے، تو ممکن ہے کہ ان کے جاسوس ہوں، تو ہم ان پر شوکت اسلام ثابت کرنے کے لیے پھر احتیاط کرتے ہیں اور کسی سے نہیں ملتے۔ جس کے جواب میں مولانا شبلی نعمانی نے یہ جملہ لکھا ہے کہ ایک زیرک شخص کی سخن ترازی سے بڑھ کر یہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں کہا۔ باقیوں کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، عہدوں سے ہٹایا گیا ہے، تا حیات پابندی لگا دی، کبھی گورنر ہی بن سکتے۔ اب جا کے دیکھیے 23 ہجری تک حکومت کی برابر، اور جیسی 23 ہجری میں پھر تیسری خلافت قائم ہوئی، تو جو حکومت تھی سو تھی، پورا لبنان، فلسطین، کنسرین، شامات، یہ سارا خطہ اٹھا کے حاکم شام کو دیا گیا۔ اور 36 ہجری تک وفاق کے بعد سب سے بڑی حکومت بنو امیہ کے پاس آ گئی۔ اور 36 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ کی وفات ہوتی ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، علی ابن ابی طالب پر سر اقتدار آئے، آپ نے قلم ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے جو تحریر لکھی ہے وہ حاکم شام کی معزولی تھی کہ مزید ایک لمحہ بھی حکومت نہیں کر سکتے۔ مالک اشتر نقی آپ کی فوج کے جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، عرض کیا آقا ناراض نہ ہو، پہلے وفاقی حکومت کو مضبوط کر لیں، تب صوبوں پہ ہاتھ ڈالیں، آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی اور حاکم شام آپ کو الجھا دے گا، خانہ جنگی کی فضا بن جائے گی۔ فرمایا میں باطل اور طاغوت کو ایک لمحے کے لیے بھی تحمل نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ 4.25 سال حکومت کی مولا متقیہ نے، 36 ہجری سے لے کر 40 ہجری ماہ رمضان المبارک تک، اور سارا وقت جنگوں میں گزر گیا۔ پہلے جنگ جمل ہے، پھر جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، یہاں تک کہ 40 ہجری میں جب حضرت کی شہادت ہوئی، پھر امام حسن مصطفیٰ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ 7 مہینے 25 دن
امام حسن مجتبیٰ نے خلافت کی. پھر صحابات کے مقام پہ جو صلح و نامہ تعریر ہوا، 9 سال امام حسن نے حزب اختلاف میں گزارے، اور اس کے بعد امام حسین کی حکومت شروع ہوئی. آپ نے 10.5 سال حزب اختلاف میں گزارے اور انتظار کیا. وہ سفر جو شروع ہوا بنو امیہ کا، اسلام کے اندر شمولیت کر کے اپنا وجود، اپنی حیثیت بڑھاتے چلے گئے، اور ٹھیک اسی مسند پر آ گئے. نہ امام حسن مجتبیٰ نے پھر تلوار اٹھائی، نہ 10.5 سالوں میں کبھی امام حسین نے تلوار اٹھائی. بس اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ حاکم شام کے بعد اس کا بیٹا یزید برسر اقتدار ہو، تاکہ مسلمانوں پر حجت تمام ہو جائے. حاکم شام، یا عرض کروں آپ خدمت میں، یزید کے کردار میں اور اس کے آباء و اجداد کے کردار میں جتنا میں نے تاریخوں کو پڑھا ہے، مطالعہ کیا، ذرہ برابر فرق نہیں، ذرہ برابر فرق نہیں. جو کردار یزید کا ہے، میں شرمندہ ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اس ممبر کی قداست ہے. وہی کردار بھی ہے نہیں، ذرہ برابر اس میں کمی بیشی نہیں تھی. ایسے نہیں کہ یزید آ کے انوکھا، اس خاندان میں سے باقی سب طاہر و طیب تھے، بہت اچھے تھے، اور یزید آ کے بد کردار ثابت ہوا، محارم کے ساتھ تجاوز کرتا تھا، رشتوں کی حرمت کو پائمال کرتا تھا. ابو القیس بندر کو رکھا ہوا تھا، تخت پر بٹھاتا تھا، خطبہ جمعہ میں اپنے بندر کو لے کے جاتا تھا. اس کی موت پہ 7 دن پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں اسلامی پرچم سرنگوں رہا. شراب سے وضو کر کے مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے جاتا تھا، غیر فطری افعال کا ارتکاب کرتا تھا، اور بہت کچھ. ایسا نہیں، کیا فرق ہے؟ اب پڑھی جتنا میں نے پڑھا ہے، امام شمس الدین ذہبی کی تاریخ اٹھائیے، تاریخ الاسلام اٹھائیے، تاریخی مسجد دمشق، ابن عساکر کی تاریخ اٹھا لیجیے، طبری اٹھا لیں، یعقوبی اٹھا لیں، اسد الغابہ اٹھا لیجیے، باقی تاریخیں اٹھائیں. حاکم شام نے ایک مرتبہ بھی یزید کو منع نہیں کیا کہ یہ کام نہ کرو. جب بھی کوئی غلط کام کرتے وہ دیکھتا تھا باپ بیٹے کو، یا جب بھی کوئی شکایت آتی تھی کہ یزید نے یہ کیا، کبھی نہیں کہا کہ کیوں کیا ہے، ہمیشہ یہ کہا کہ سب کے سامنے کیوں کرتے ہو. منع کیا، چھپ کے کیا کرو، احتیاط کرو. وہ نہیں کر سکتے کہ نہ کرو. پلٹ کے یزید کہتا آپ خود تو کرتے ہیں، مجھے کیوں روکتے. امام احمد ابن حنبل غیر معمولی شخصیت ہیں رحمت اللہ علیہ. برادران اہل تسنن کے 4 آئمہ میں سے وہ شخصیت ہیں کہ باقی 3 آئمہ علمی اعتبار سے ان کی برابری نہیں کر سکتے. جناب نعمان بن ثابت، حضرت ابو حنیفہ بڑی شخصیت ہے، امام شافعی بڑی شخصیت ہے، مالک ابن انس بڑی شخصیت ہے. لیکن دنیا حدیث میں جو کام احمد ابن حنبل نے کیا، جن کی وفات 241 ہجری میں ہوئی، 2.5 لاکھ احادیث کے حافظ ہیں. پہاڑ سے وزنی نام احمد ابن حنبل، غیر معمولی شخصیت ہے. انہوں نے اپنی مسند کی 5ویں جلد میں یہ واقعہ تحریر کیا کہ صحابی رسول برید اسلمی حاکم شام کے دربار میں بیٹھے، کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگا اور دسترخوان پہ شراب پیش کیا گیا. سب پی رہے ہیں، حاکم شام، باقی افراد، مہمان میزبان سب پی رہے ہیں. لیکن برید اسلمی، ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے شراب کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور میں نے بھی ہاتھ کھینچ کے رکھا. اور حاکم شام کی نگاہ برابر میرے باپ پہ اٹھ رہی تھی. پھر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پی رہے؟ تو میرے باپ برید اسلمی نے جواب دیا، کہا ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ، جب سے پیغمبر گرامی اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا میں نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. یہ سب کچھ ہوتا رہا. فرق کیا ہے یزید اور یزید کے آباء و اجداد میں، یزید اور باقی بنو امیہ کے کردار میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یزید جو کچھ سرعام کرتا تھا، کھلم کھلنا سب کے سامنے فسق و فجور کا ارتکاب کرتا تھا، اس کے آباء و اجداد وہی کام کرتے تھے لیکن چھپ کر، مخفی طور پر. اور حسین ابن علی یہی چاہ رہے تھے کہ بنو امیہ کا اصل چہرہ ایک مرتبہ لوگوں سامنے آ جائے. اگر اس سے پہلے حسین ابن علی قیام کریں تو تاریخ میں آج، مجھے معاف کیجیے گا لیکن حسین ابن علی کو ایک باغی اور خارجی کے عنوان سے پہچانا جاتا کہ ایک دیندار خلیفہ کے خلاف تلوار اٹھائی. حسین انتظار کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو امیہ کے ناپاک چہرے سے وہ نقاب ہمیشہ کے لیے الٹ جائے اور امت پر حجت تمام ہو جائے. اس لیے 1 گھنٹہ تاخیر نہیں کی ہے. 27 اور 28 رجب کی درمیانی شب مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے امام حسین کو دربار میں بلایا. یزید ابن معاویہ کی بیعت کے سلسلے میں حضرت نے جو جملے ارشاد فرمائے، وقت نہیں کہ بیان کروں. یہاں سے پلٹ کر گھر گئے. 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اندر امام حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے.
یہ راتوں رات کیسے تیاری ہو سکتی ہے؟ پانی کی مشقیں بار کی گئی تھیں، خیمے بار کیے گئے تھے، اسلحہ تلواریں، کن افراد نے جانا ہے کنہوں نے نہیں جانا ہے۔ حسین پہلے لمحے سے اس مرحلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کربلا اتفاقاً پیش نہیں، اچانک کے بیعت کا مطالبہ ہوا حسین چل پڑے، نہ ایسا نہیں ہے، ایک مسلسل سفر ہے۔ ازل سے کربلا کو حسین کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ پڑھیے اہل تسنن کے بہت بڑی شخصیت ہے امام طبرانی، جن کی وفات 360 ہجری میں ہوئی، 260 میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، 100 سال زندگی گزاری، 100 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور 10 احادیث کو مسلسل جمع کیا، بیان کیا کہ پیغمبر اسلام نے فراز ممبر سے ایک مرتبہ حسین جب گر گئے چلتے ہوئے، پیغمبر نے ممبر چھوڑا، حسین کو اٹھایا، لے کر گئے، گود میں بٹھایا اور تفصیلی خطبہ دیا، اور اس خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا معاشر اصحاب، اے میرے صحابہ پہچانو یہ کون، ان ابنی ھذا حسین سیقتل بارض یقال لھا کربلا، ان قریب میرا یہ بیٹا حسین قتل کیا جائے گا ایک سرزمین پر جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فمن شاہد منکم ذالک فلینصرہ، تم میں سے جو بھی اس وقت زندہ ہو اس پر واجب ہے کہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کرے۔ اہل سنت کے امام بہقی نے کہا یہ ختمی مرتبت کی رسالت کی صداقت کی علامات میں سے کہ غیب کی خبر دے کر جا رہے ہیں، اور یہ 10 مرتبہ پیغمبر نے فرمایا، یہاں تک کہ انس بن حارث کاہلی پیغمبر کے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے زندگی دے، میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں زندہ رہا آپ کے بیٹے حسین کی نصرت کروں گا۔ اور روز عاشور کربلا میں ان کی عمر 110 سال تھی۔ انس بن حارث کاہلی، حالت یہ تھی کہ آپ کی کمر جھک چکی تھی اور بھویں لٹکی ہوئی تھی، محاسن سفید تھے، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اور کسی کو دیکھنا ہوتا تو بھویں اٹھا کے دیکھتے تھے، عصا کے سہارے چلتے تھے اور ہاتھوں پہ راشا تاری تھا، کپ کپی تھی۔ آئے امام حسین کی بارگاہ میں روز عاشور، فرزند رسول اجازت دیں جہاد کے لیے۔ امام نے فرمایا انس آپ بوڑھے ہیں، میرے جد کے صحابی ہیں، جہاد آپ پر سے ساقط ہے۔ عرض کیا فرزند رسول آپ کو پتہ ہے میں نے اسی دن کے لیے آپ کے نانا سے دعا کروائی تھی اور اسی دن کے لیے زندگی مانگی تھی، جس دن کے انتظار میں نے سال گزار دیے، آپ فرما رہے میں چلا جاؤں۔ حضرت نے اجازت دی اور 3 کپڑے منگوائے انس بن حارث کاہلی صحابی رسول نے۔ 11 صحابہ ہیں ان 72 میں سے رسول اسلام کے، اور ایک کپڑے سے آپ نے اپنی بھووں کو باندھا اور ایک سے کمر کو باندھا، اور کہا باقی اصحاب سے کہا کہ مجھے گھوڑے پہ بٹھائیں اور پھر میری ٹانگوں کو ایک کپڑے سے باندھ دیں، ایک ٹانگ سے دوسری ٹانگ تک، تاکہ میں نیچے نہ گروں۔ اور جب گئے ایسی جنگ کی کہ 18 بڑے بڑے دشمنوں کو فنار کیا ہے۔ اور جو میں کئی سالوں سے مطالعہ کر رہا ہوں اصحاب حسین کی زندگی، میں نے کسی مقام پر بہت تفصیل سے بیان کی، 72 کا تعارف پیش کیا۔ ایک صحابی بھی امام حسین کی انفرادی جنگ میں شہید نہیں ہوئے، سب کے سب جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ انس بن حارث کاہلی 18 بڑے بڑے پہلوانوں کو، سورماؤں کو قتل کرے تو اس کے بعد عمر ابن سعد نے آواز دی کہ بوڑھا سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، یہ حسین کا ساتھی، یہ لوگ موت پر بیعت کر چکے ہیں۔ اب یہ سمجھنا ہے حسین ابن علی نے کیا کیا۔ اس دن کا انتظار ہے، کوئی تاخیر نہیں ہے۔ ادھر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کے دربار سے نکلے، گھنٹہ یا کچھ کم و بیش اپنی بہن سے ملاقات کی اور بلا فاصلہ روانہ ہوئے۔ اگر امام حسین نے کربلا جانا ہے تو سیدھے کربلا چلے جائیں، یہ مدینہ سے مکہ کیوں جا رہے ہیں؟ 28 رجب کو چلے اور 5 دن سفر کر کے 3 شعبان مکہ میں پہنچے، 2 دن رکے، 5 دن، 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 4 مہینے 5 دن رکے۔ اور کب امام حسین نے مکہ چھوڑا ہے؟ 8 ذی الحج کو۔ یہ کون سا دن ہے؟ جس نے بھی حج کرنا ہے اس کو خانہ کعبہ میں آج کے دن موجود ہونا چاہیے۔ اور ٹھیک جس دن حج شروع ہو رہا ہے، وارث حج، عاشق حج حسین ابن علی، جس حسین نے اپنی زندگی میں 25 حج پیادہ کیے، اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر پیدل چلتے تھے اور جوتے اتار کے چلتے تھے،
گھوڑا ساتھ اس لیے رکھتے تھے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ شاید حسین کے پاس سواری نہیں اس لیے پیدل جا رہے ہیں، نہ، اللہ کے گھر کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، حج اور اللہ کے گھر کی عظمت کو عیاں کرنے کے لیے ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے۔ یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ بس اوقات بعض افراد سستی کرتے ہیں۔ میں نے جو احادیث پڑھی ہیں آئمہ سے جو ہم تک پہنچی ہیں، اگر ایک شخص صاحب استطاعت ہے، صاحب ثروت ہے، وسائل ہیں، صحت مند بھی ہے، سفر کر سکتا ہے اور اخراجات سفر برداشت کر سکتا ہے، حج کے لیے جا سکتا ہے، اگر نہ جائے، بہت سارے آئمہ سے حدیث ہے، ایک امام نے نہیں فرمایا، حکم ہے کہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے اور اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کی جائے۔ یہ بے دین ہے جو اتنے بڑے فریضے کو چھوڑ رہا ہے۔ حسین عاشق حج، وارث حج، 25 حج پاپ ادا کیے۔ جس حسین نے 25 حج پیدل کیے تو کچھ دن اور رک جائیں، 3 دن کی بات ہے، 8 ذی الحج کو جانے کے بجائے 10 کو 11 کو چلے جائیں، 3 دن رکیں، حج کر کے چلے جائیں، یا پھر 5-7 دن پہلے چلے جائیں، یکم ذی الحج کو چلے جائیں، 2 کو چلے جائیں، 3 کو چلے جائیں، جس دن حج شروع ہو رہا ہے ٹھیک اسی دن امام حسین کیوں مکہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے دنوں سے آ کے، اتنے مہینوں سے آ کے مکہ میں قیام پذیر ہیں، کیا کر رہے ہیں حسین ابن علی؟ حسین ابن علی نے مورخ کے سپرد نہیں کیا ہے کہ وہ آئے کربلا کی تاریخ لکھے اور لوگوں کو پتہ چلے۔ مورخ کی قلم اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کربلا کو اور عاشورہ کو بیان کر سکے۔ حسین خود کربلا کا تعارف کروا کے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ کیا مرحلہ انتخاب کیا؟ 8 ذی الحج کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابن خلدون نے جیسے لکھا 3 بر اعظموں میں مسلمانوں کی تعداد 9.5 کروڑ تک پھیل چکی ہے، اور حج کے موقع پر پوری اسلامی دنیا میں ہر شہر سے، ہر دیہات سے افراد آئے، ہر محلے سے 9.5 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی مکہ میں حج کے موقع پر سب کے سب جمع ہیں۔ اور حسین 4 مہینے پہلے سے مکہ میں آئے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا خیمہ مقام مینا میں امام حسین کا ہے، اور ان 4 مہینوں میں جیسے جیسے حاجی آ رہے ہیں حسین سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خواص سے، عوام سے، سرداروں سے، مختلف قبیلے کے عمائدین سے، اجتماعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، انفرادی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہر ایک سے مل رہے ہیں، اور سب کو پتا ہے کہ فرزند رسول بھی مکہ میں تشریف فرما ہیں اور خوش ہیں کہ ہمیں اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ کی معیت میں حج کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ لیکن ٹھیک جس دن حج شروع ہو رہا ہے 8 ذی الحج، اسی دن حسین ابن علی خانہ کعبہ سے رخصت ہو رہے ہیں، اور ایسے نہیں کہ خاموشی سے چلے جائیں، نہیں، اپنے بھائی ابو الفضل عباس کو خانہ کعبہ کی چھت پر روانہ کیے کہ جائیں اور یہ گفتگو کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ حسین مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آج اس مجلس کے لیے سرال میں یا افراد احباب عزیزان جمع ہوئے، ہمارے برادران نے آپ کو اطلاع دینے کے لیے اعلانات کیے، فون کیے، بعض کو میسیجز کیے، اشتہار چھپوایا، پھر آپ اکٹھے ہوئے۔ وقت نہیں کہ میں جزیات بیان کروں کہ 20 سالوں میں حاکم شام نے کس طرح سے کوفے کو تشیع سے خالی کیا، 1 لاکھ سے زیادہ افراد کو شہید کیا گیا، تہہ کیا گیا، زندان میں ڈال دیا گیا، اموال کو غصب کر لیا گیا، گھروں کو جلا دیا گیا۔ کوفہ ایسی جگہ نہیں جس طرح بعض افراد آسانی سے کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ اہل کوفہ میں وفا نہیں ہے، کوفی بے وفا ہوتا ہے۔ 3 جنگیں لڑیں مولا متقیہ نے، جمل، صفین، نہروان۔ آپ دیکھیے پورے مدینہ سے 650 افراد نے ساتھ دیا آپ کا، اہل مکہ میں سے 100 سے کم لوگوں نے ساتھ دیا ہے مولا متقیان کا۔ بصرہ سے گنتی کے چند افراد نے 10، 12، 15، 20 افراد نے ساتھ دیا۔ 70 سے 80 ہزار افراد کوفہ کے تھے جنہوں نے مولا متقیان کا ساتھ دیا۔ یہ کیا کیا گیا؟ مسلسل 20 سالوں میں 6 گورنر ہیں حاکم شام کے، ضحاک بن قیس ہے، مغیرہ بن شعبہ ہے، عبد الرحمن ابن ام حکم ہے، زیاد بن سمیہ ہے، نعمان بن بشیر ہے۔ ان کے ذریعے سے کوفے کو تشیع سے خالی کیا گیا، اور پھر آبادی کے تناسب کو بدلا گیا، جو کام آج مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے۔ اگر کبھی رائے دہی کا مرحلہ آ جائے، ووٹنگ ہو، تاکہ عددی اکثریت ثابت کی جا سکے۔ قبیلہ بنو کناسہ، یہ سب 50,000 ناصبی جن کا تعلق شام سے تھا، جن کو اہل بیت دشمنی میں پروان چڑھایا گیا، انہیں کوفہ منتقل کیا گیا۔ اور حزب حاکم کی کوشش ہے کہ حسین کسی طرح مکہ مدینہ سے ہوتے ہوئے کوفہ آ جائیں، اور کوفہ پہنچنے سے پہلے حسین ابن علی کو گمنامی میں قتل کر دیا جائے،
اور میرے بیٹے یزید کے دامن پر کوئی داغ نہ آئے. یہ لوگ جو کربلا کی جنگ کو یہاں سے شروع کرتے ہیں، حسین اور یزید، حسین اور یزید، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے کسی نے لگا دیا. قیامت تک انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پائے گا. کربلا کی جنگ بظاہر یزید ابن معاویہ اور حسین ابن علی کے درمیان لڑی گئی، لیکن یزید کا کل کردار واقع کربلا میں 5% سے 10% ہے. اصل جنگ حاکم شام اور حسین ابن علی کے درمیان لڑی گئی. وہ ساری منصوبہ بندی، تمام سازش، یزید نے آ کر بس جیسے آپ بچوں کو دیتے ہیں ڈرائنگ دیتے ہیں، رنگ دیتے ہیں کہ اس میں خاکے میں رنگ بھرو، یزید نے آ کے رنگ بھرے ہیں بس. یزید میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، اتنی استعداد نہیں تھی، اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی حسین کا مقابلہ کر سکے. یہ سب پہلے سے تیار تھا، پری پلانڈ تھا. یہ حاکم شام کی کوشش ہے، منصوبہ بندی ہے. بدلے میں حسین ابن علی نے کیا کیا ہے؟ آپ سیدھے بھی مدینہ سے کربلا جا سکتے تھے. وقت کی کمی کے باعث میں چاہتا ہوں مختصر کروں، 2 سے 3 جملے اور عرض کروں. پہلے مکہ کیوں آئے اور عین 8 ذی الحج کو مکہ کیوں چھوڑا؟ آج آپ کو بلانے کے لیے جیسے میں مثال عرض کر رہا تھا، حاکم شام چاہتے حسین گمنامی میں مارے جائیں. حسین نے کربلا کو ابدی بنانا ہے، سرمدی، لازوال، آفاقی، ہمگیر، یونیورسل بنانا ہے. کیا کریں حسین؟ یہ حسین کی حکمت عملی ہے. میرا سلام ہو اس سنی برادر پر، اس سنی شاعر پر. کیا سادہ سا کلام لکھا لیکن بہت خوبصورت ہو، بہت گہرائی ہے. ایک اہل سنت شاعر نے یہ کلام لکھا، وہ جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے. کیا کیا حسین ابن علی نے؟ 8 ذی الحج کو عین جب حج شروع ہو رہا ہے، مکہ سے چلے، اور جیسی خبر پھیلی مکہ میں کہ حسین مکہ چھوڑ کر عراق کی طرف جا رہے ہیں، پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی. یہ وہ موقع تھا کہ 3 بر اعظموں سے 9.5 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی مکہ میں اکٹھی ہے. ہر ایک خوش ہے کہ فرزند رسول ہمارے ساتھ حج کر رہے ہیں. اور ٹھیک اس لمحے جب حج شروع ہو رہا ہے، جیسی خبر پھیلی کہ حسین جا رہے ہیں، حسین جا رہے ہیں، ہلچل مچ گئی. اب وہ طواف کر رہے ہیں، باقی عبادات کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، لیکن ایک ہی موضوع چل رہا ہے. ایک حاجی دوسرے سے کہہ رہے، دوسرا تیسرے، حسین جا رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ 25 حج پیدل کرنے والے حسین آج حج کے موقع پہ کیوں جا رہے ہیں؟ بس یہ سوال ذہنوں میں ابھارنا تھا. اور جب یہ حاجی پلٹ کر اپنے دیہاتوں میں، شہروں میں لوٹ کر گئے، اور ان کے رشتہ دار، دوست، احباب پھول لے کر، ہار لے کر ان کا استقبال کر رہے تھے، اور سب پوچھ رہے تھے بتاؤ کیسا رہا سفر، کیا دیکھا، حج کے احوال بتاؤ. ہر ایک کی زبان پر بس ایک ہی بات چل رہی تھی، کیا بتائیں اس سفر میں، اس حج میں. حسین ابن علی آئے تو تھے، کئی مہینوں سے رکے تھے مکہ میں، لیکن عین جب حج شروع ہو رہا تھا، وارث حج، عاشق حج، فرزند رسول حسین ابن علی مکہ چھوڑ کر چلے گئے. پوری اسلامی دنیا میں ذہنوں میں سوال پیدا کر دیا، تاکہ ایسے نہ ہو کہ حسین ایک گمنامی میں آپ کو مار دیا جائے، شہید کر دیا. جو کرنے چاہ رہے ہیں، پوری اسلامی دنیا کے کیمروں کا رخ حسین ابن علی نے کربلا کی طرف موڑ دیا. کیا ہونے جا رہے ہیں؟ اور کربلا جب آ رہے ہیں، 25 ذی الحج کو حور ابن یزید الریاحی نے آپ کا راستہ روکا ہے، راستہ روکا ہے. اور آپ کی میمنہ کے سپہ سالار زہیر ابن قین، یہ بھی صحابی رسول ہیں. عرض کیا آقا حسین اجازت دیں، ہم تھوڑے چند لمحوں میں حور اور اس کے لشکر کا کام تمام کر کے رونگتے ہوئے آگے کوفہ کی طرف بڑھ جائیں گے. فرمایا نہیں، میری اجازت نہیں. خود پانی پلایا، ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا. اور 7 دن حور نے امام حسین کا راستہ روک کے رکھا ہے. 25 ذی الحج سے لے کر 2 محرم تک ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے، کوفے کی طرف نہیں بڑھنے دیا. البتہ حسین بھی جانتے ہیں کہ میری منزل کیا ہے. جیسے میں نے پیغمبر سے متعلق فرمایا، مولا متقیان جب جنگ جمل سے، جنگ صفین سے لوٹ کر آ رہے تھے اور کربلا سے گزر رہے تھے، تو جیسے بیت کی چھڑی کپ کپاتی ہے، خیزران کی چھڑی، مقتل نگاروں نے لکھا ہے، سیرت نویسوں نے، کہ علی ابن ابی طالب اپنے گھوڑے کی زین پر اس طرح سے آپ کے اوپر لرزہ تاری ہے اور اشک جاری ہے اور داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی. پھر گھوڑے سے نیچے اتر آئے، کبھی ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ سجدہ کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں. اصحاب حیران ہیں. مالک اشتر نخعی آگے بڑھے، عرض کیا امیر المومنین، آج تک کبھی آپ کی حالت نہیں دیکھی جو آج دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا ہا ہونا مسارع العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ، یہاں میرا حسین شہید ہوگا، یہاں میرا عباس شہید ہوگا.
ازل سے معلوم ہے، حسین جانتے ہیں کربلا حسین پر مسلط نہیں کی گئی ہے، حسین نے کربلا کا انتخاب کیا۔ بظاہر لگتا ہے جو مورخ بیان کرتا ہے کہ بنو امیہ اور اس کے 12 جرنیلوں نے امام حسین کا اور آپ کے ساتھیوں کا راستہ روکا ہے اور آپ کو گھیر کر مارا ہے، نہ، یہ ظاہر ہے۔ عاشورہ اور کربلا کا باطن الگ ہے۔ یزید اور یزیدیوں نے حسین کو نہیں گھیرا ہے، حسین نے یزیدیت کو گھیر کے مارا ہے۔ کیا کیا ہے؟ کربلا کی جنگ کو سمجھ رہا ہے؟ امام حسین اگر تلوار کے ذریعے سے کامیابی چاہتے تو ممکن تھا۔ میں نے پڑھا ہے شب عاشور ابو الفضل العباس نے بنو ہاشم کے جوانوں کو خیمے میں اکٹھا کیا اور کہا کل دشمن کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، آدھے کے ساتھ میں جنگ کروں گا اور باقی آدھے حصے کے مزید 2 حصے بنائیں، ایک کے ساتھ تم لڑنا بنو ہاشم کے جوان اور 1/4 کے ساتھ اصحاب حسین لڑیں گے، اور میں آدھے لشکر کا کام تمام کر کے تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گا۔ یہ ابو الفضل عباس ہیں، خود امام حسین علیہ السلام، یہاں تک کہ جب علی اصغر کی شہادت کے بعد زخموں سے چور 3 دن کے پیاسے جب حملہ کیا، 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے۔ اہل تسنن، اہل تشیع، علماء، محققین، سیرت نگاروں، تاریخ نویسوں نے لکھا ہے یہ عجیب جنگ تھی کہ ایک شخص دشمن کے 36,000 کے لشکر کو دوڑا رہا تھا اور 12 کلومیٹر تک دوڑا کر لے کے گئے۔ پاکستان کی قومی ترانہ لکھا ابو الحسن حفیظ الندری، انہوں نے بھی اشعار کہے، یہ منظر ہو نظر انداز نہ کر سکے۔ شاہ نامہ اسلام کے مؤلف کہتے ہیں لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین، ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے۔ یہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ، برادران اہل تسنن، ان کی 6 کتابیں دنیا حدیث میں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، اہل تشیع کی 4 کتابیں معتبر مانی جاتی ہیں۔ ان 4 میں سے 2 کے لکھنے والے شیخ طوسی ہیں۔ یہ شیخ طوسی اپنی امالی کے صفحہ نمبر 85 پہ انہوں نے یہ حدیث درج کی کہ روز عاشور جب حسین ابن علی حملہ آور تھے اور دشمن کا لشکر ریوڑ کی مانند آپ کے سامنے دوڑ رہا تھا، یہ سید مہدی بحر العلوم جیسی شخصیت نے کہا کہ حسین کی جنگ کو دیکھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی بڑے شجاع ہیں یا آپ کا بیٹا حسین بڑا شجاع ہے، لیکن اس جنگ کو دیکھ کر میں یہ سمجھا ہوں حقیقت یہ کہ دونوں شجاعت میں برابری کی منزل پر۔ یہ حسین اس لمحے، اس مرحلے پر جب دشمن کے لشکر کو لے کے جا رہے ہیں ہنگام نماز عصر، تو امام صادق فرماتے کہ میں نے اپنے بابا محمد باقر علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ اس لمحے خدا نے میرے جد حسین ابن علی سے کلام کیا، گفتگو کی، حسین کیا چاہیے، ظاہری کامیابی چاہیے میں دیتا ہوں یا میری لقاء چاہیے؟ میرے جد حسین نے کہا پروردگار تیری لقاء چاہیے۔ حسین تنہا مقابلہ کر سکتے، حسین علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے وارث ہیں جن سے متعلق پیغمبر نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایکا کر کے علی کے مقابلے میں جمع ہو جائے تب بھی علی ابن ابی طالب کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو پھر کیا کیا حسین؟ حسین تلوار کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے تھے لیکن آپ یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ کتنے مواقع آئے، میں نے 25 ذی الحج کی بات کی، 2 محرم کو دیکھیے، 4 محرم کو جب خیموں کو اکھاڑنے کے لیے ایک مرتبہ شمر ابن ذی الجوشن پہنچا ہے 8000 کے لشکر کے ہمراہ، اور سب کے سب خیموں کے باہر آ کر شور کرنا شروع کیا کہ خیمے اکھاڑے، اور ابو الفضل العباس نے اپنی تلوار کی نوک سے ان کے سامنے خط کھینچا اور کہا تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اس خط کو عبور کر کے دکھلاؤ۔
اور 8,000 کے لشکر پر کپ کپی آ رہی ہے، کسی میں جرأت نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ مولے امام حسین نے جیسی آوازیں سنی، پوچھا کیا ہوا؟ آپ کو بتایا گیا۔ آپ نے اپنی خواہر گرامی زینب بنت علی کی طرف پیغام بھجوایا کہ عباس سے کہیں واپس آئیں، تلوار کو نیام میں ڈالیں، خیمے اکھاڑے اور پیچھے آ جائیں۔ جنگ ہو سکتی تھی، نہیں کیے۔ ساتھ کو پانی بند ہوا، جواز تھا، حسین جنگ کر سکتے تھے، بنیادی حق ہے ہر بشر کا، اور امام تو یہ جگہ خرید چکے ہیں، پھر کیوں جنگ نہیں کی؟ شب عاشور، روز تاسوعا، نماز عشاء کے بعد شمر ابن ذوالجوشن عمرو بن حجاج زبیدی کی ہمراہ اس کی پوری کوشش تھی کہ حملہ آور ہو جائے۔ فوجیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں اور امام حسین نے عباس جیسی شخصیت کو منتخب کیا اور کہا جا کے عمر ابن سعد کو میرا پیغام دیں، 1 رات کی مہلت چاہیے۔ رات میں جنگ ہو سکتی تھی، جب 1 دن بعد جنگ کرنی ہے امام حسین نے تو رات میں کیوں نہیں کر رہے؟ بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ 25 ذی الحج کو جب پہلی مرتبہ ہور نے راستہ روکا، اگر حسین جنگ کرتے، آج مورخ لکھتا چونکہ راستہ روکا گیا تھا اسی لیے تو تکار شروع ہوئی، جھگڑا شروع ہوا، جنگ ہو گئی۔ کربلا تاریخ انسانی میں آفاقی حیثیت اختیار نہ کر سکتی، حسین کا مقصد ضائع ہو جاتا۔ 4 محرم کو اگر حسین تلوار اٹھاتے، مورخ لکھتا کہ خیموں کے اکھاڑنے پر جنگ چھڑ گئی تھی۔ یزید کے ساتھی کہہ رہے تھے خیمے اکھاڑیں، اور حسین کے ساتھی چاہ رہے تھے خیمے یہیں لگے رہیں۔ کربلا کی آفاقیت نابود ہو جاتی۔ 7 کو جنگ کرتے حسین، مورخ لکھتا پانی بند ہونے پہ جنگ ہو گئی تھی۔ شب عاشور اگر حسین جنگ کرتے رات کی تاریکی میں تو کربلا کی جزیات اس طرح سے بشر تک منتقل نہ ہو سکتی۔ پیغمبر اسلام نے 84 جنگیں لڑی ہیں، بدر ہے، خندق ہے، احزاب ہے، حنین ہے، ذات السلاسل، کوئی جنگ اٹھائیں، کسی جنگ سے متعلق اتنی جزیات آپ کو نہیں ملے گی۔ کربلا سے متعلق اب تک لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ایک ایک لمحے کو منتقل کیا گیا۔ یہ کیا کیا حسین نے؟ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، حسین نے تلوار کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی۔ تلوار کے ذریعے سے حسین کامیابی حاصل کر لیتے، لیکن حسین کا مقصد ضائع ہو جاتا۔ توحید بچانی ہے، انبیاء کی محنتوں کو بچانا ہے، اپنے جد رسول اللہ کی زحمتوں کو بچانا ہے۔ کیا کیا؟ حسین ابن علی نے تاریخ کے معیارات کو بدل کر رکھ دیا۔ ہمیشہ تلوار خون پر غالب آتا تھا، حسین نے پہلی مرتبہ تاریخ بشری میں اپنی رگے گردن کے لہو سے ظالم کی شمشیر کو کاٹ دیا، اور بقول شہید مرتضی مطہری کے تاریخ انسانی میں حسین وہ واحد شخص ہے جس نے اپنے خون کی سب سے بھاری قیمت وصول کی ہے۔ کیا کیا حسین نے کربلا میں، عاشورہ میں؟ کیوں ازل سے اس دن کو حسین کے لیے خدا نے منتخب کیا؟ تلوار نہیں اٹھائی، تلوار اٹھائی ایک مرحلے میں تاکہ مورخ یہ نہ کہے کہ حسین تلوار چلانا جانتے نہیں تھے، اس لیے ایک حد تک تلوار اٹھائی۔ لیکن حسین نے کیا کیا؟ حسین نے اپنے خون سے بنو امیہ کے نجس اور ناپاک کردار کے گرد ایک ایسا حصار کھینچا کہ ہمیشہ سے اسلام اور بنو امیہ کو الگ کر کے رکھ دیا۔ حسین نے اپنے خون سے حصار کھینچ کر ناموس سے بشر کو بچایا، انسانی اخلاقی قدروں کو بچایا، غیرت انسانی کو بچایا، انسانی رشتوں کے تقدس کو بچایا، حلال خدا اور حرام خدا کو بچایا۔ اس وقت روئے زمین پر جس نقطے پر جو بھی مسلمان رہ رہے، شیعہ ہے، سنی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، مالکی ہے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اس وقت دنیا پر بسنے والے تمام مسلمانوں میں سے جس کے پاس بنام دین جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف حسین ابن علی کی وجہ سے، ورنہ حسین کے پاس بہت راستے تھے۔ امام حسین یزید کی بیعت نہ کر کے بھی خود کو بچا سکتے تھے، نہیں بچا سکتے تھے۔ کیا عبداللہ ابن زبیر نے یزید کی بیعت کی؟ نہیں کی۔ کیا قتل ہو گیا تھا؟ نہ صرف کہ قتل نہ ہوا بلکہ یزید سے 2 گنا بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یزید کی حکومت تو سمٹ کر شام تک محدود رہ گئی۔ جب امام حسین مکہ پہنچے، یہ بھی ساتھ مکہ پہنچ گیا مدینہ سے اپنے 3 بھائیوں کے ہمراہ،
اور جیسے امام حسین مکہ سے چلے رفتہ رفتہ لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی. آدھے اہل مکہ سے بیعت لی، پھر اہل مدینہ سے، اہل حجاز سے، اہل طائف سے، اہل عراق سے، اہل مصر سے، اہل ایران سے. یزید امام حسین کی طرف متوجہ رہا اور اس بیچ میں فائدہ اٹھایا عبداللہ ابن زبیر نے، اور آدھی سے زیادہ اسلامی دنیا پر حکومت قائم کر لی. 61 ہجری کے آخر سے لے کر 73 ہجری تک 12 سال حکومت کی. یزید نے 2 مرتبہ حملہ کیا، مسلم ابن عقبہ کے ذریعے، حسین ابن نمیر کے ذریعے سے، ناکام ہوا. بالآخر یزید 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کر کے مر گیا. اس کے بعد پھر معاویہ ثانی برسر اقتدار آیا، لیکن چند دن حکومت کے بعد باپ دادا پہ لعنت کی، حکومت سے الگ ہوا. اور پھر مروان بن حکم نے اسے قتل کروایا، خود برسر اقتدار آیا. جیسے مولا متقیان نے فرمایا کہ مروان صرف اتنی دیر حکومت کرے گا جتنی دیر ایک کتا چھینکنے کے بعد زبان سے اپنی چھینک کو صاف کرتا ہے. مروان کو خود کہا تو 1 سال سے زیادہ حکومت نہیں کر پائے گا، اور ایسی وہ 9 مہینے حکومت کی مروان بن حکم نے یزید کے بعد. اور بالآخر اپنی بیوی کے ہاتھوں قتل ہو گیا. اس کی بیوی نے کنیزوں کے ساتھ مل کر رات جب یہ سو رہا تھا چہرے پہ تکیہ رکھا، سانس بند ہوئی اور موت ہو گئی. اور اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان، جس کے متعلق مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ تمہارا بیٹا 20 سال سے زیادہ حکومت کرے گا، اور یہی ہوا. 21.5 سال حکومت کی ہے عبد الملک بن مروان نے، اور مسلسل جنگیں کرتا رہا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ. اور 73 ہجری میں حجاج بن یوسف کے ذریعے سے اسے کامیابی ملی. اور پھر مکہ مدینہ پر اور عراق پر اور مصر پر، ایران پر دوبارہ بنو امیہ کی حکومت قائم ہوئی، ورنہ کنسرین، لبنان، فلسطین اور اس پٹی میں محدود ہو کے رہ گئے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن زبیر یزید کی بیعت نہ کر کے نہ صرف یہ کہ قتل نہ ہوا بلکہ یزید سے بڑی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا. تو کیا امام حسین یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. پھر یہ انداز کیوں اختیار کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ ناموس سے بشر کو بچائیں، انسانی قدروں کو بچائیں. وقت نہیں ہے، بہت سارے سوالات اب آپ کے ذہنوں میں اٹھ رہے ہوں گے، لیکن شرمندوں کے وقت تمام ہو گیا. حسین ابن علی نے انسانیت کو بنو امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا، لیکن اس راستے میں خود اپنا حرم اسیر کروا دیا. قیامت تک اگر بشر اشک بہاتی رہے اور ان آنسوں کے سمندر بن جائیں تب بھی ہم حسین ابن علی کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس ایک تماچے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو آپ کی بیٹی سکینہ بنت الحسین کے رخسار اطہر پر لگا. اور میں اللہ کی قسم کھا کے عرض کروں کہ اگر جناب سکینہ بنت الحسین کو ہمراہ لے جائے بغیر حسین ابن علی کی محنت بچ سکتی تو آپ کو کبھی ساتھ نہ لے کے جاتے. یہ 2 شہید وہ ہیں جنہوں نے کربلا کی تحریک کو آفاقی بنایا، ورنہ کربلا حجاز اور عرب کی حدوں تک محدود رہ جاتی. 2 ہستیوں نے آ کر حسین کی قربانی کی اور آپ کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی. ایک وہ جو میدان میں چل کے نہیں گئے، حسین کے ہاتھوں پہ گئے، جن کی زندگی میں سال اور برس کا لفظ بھی نہیں ہے، جہاں میں آ کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، زمانہ ترس گیا اصغر کے نقش پا کے لیے. اور دوسری ہستی جناب سکینہ بنت الحسین. آج یوم شہادت ہے، بہت مصائب ہے، مصائب کا قرآن ہے. لیکن میں ایک روایت شاید پہلے بھی عرض کی ہوں، ریاض القدس سے اور منہاج الدموع سے، اور شاید پوری روایت بھی نہ پڑھوں، وقت ختم ہوا ہے، کچھ جملے اس روایت کے عرض کروں. مقتل نگاروں میں یہ گفتگو ہوئی ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے، تو یہ لکھا گیا کہ جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے، جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا میں مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا. جو جتنی دیر زندہ رہا اس نے اتنے زیادہ مصائب برداشت کیے. پھر مقتل نگاروں نے ایک اور بات لکھی، جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت پچھلے تمام شہیدوں سے زیادہ، چونکہ اس نے سب سے زیادہ مصائب برداشت کیے. اور پھر یہ جملہ لکھا گیا، سارے شہیدوں کے مصائب ایک طرف، ایک ایک قیدی کے مصائب ایک طرف.
اور پھر یہ جملہ لکھا مقتل نگاروں نے، سارے قیدیوں کے مصائب ایک طرف، حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ کے مصائب ایک طرف، جس بی بی کی زندگی کا ہر لمحہ مستقل مصیبت تھا۔ کتنی مشکل زندگی اور کیسا مشکل سفر ہے۔ 11 سفر کو عمر بن حجاج زبیدی، عزرہ بن قیس، شبس بن ربعی، شمر بن ذیلجوشن، حسین بن نمیر، قیس بن اشعث بن قیس کندی، محمد بن اشعث بن قیس کندی، عمر ابن سعد کے ہمراہ یہ جرنیل آگے بڑھے اور ہنستے ہوئے قہقے لگاتے ہوئے بیویوں کی جانب کہا ہم آپ کو سوار کرانے کے لیے آئے۔ ثانی زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا، خبردار کوئی فرد آگے نہ بڑھے، ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم خود سوار ہوں گے۔ بندے ہوئے ہاتھوں سے ثانی زہرا نے ایک ایک بیوی کو سوار کیا، ایک ایک بچے کو سوار کیا، ایک ایک بچی کو سوار کیا، سید سجاد کو سوار کیا، سب سے آخر میں اس بچی کو سوار کیا جس کی امام حسین نے خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی، زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا۔ جناب سکینہ کو سوار کیا اور سوار کرانے کے بعد اب ارادہ کیا کہ خود بھی بی بی کے ساتھ سوار ہو جائیں، لیکن جیسے ہی ثانی زہرا خود سوار ہونے کے لیے آگے بڑھی، شمر ابن ذیلجوشن جو کافی دیر سے غصے میں کھول رہا تھا، یہ آگے بڑھا کہ علی کی بیٹی میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا۔ ثانی زہرا نے فرمایا شمر اس بچی نے کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا، کیسے ممکن ہے کہ بغیر محمل کے یہ بچی سفر کر سکے، ہماری بچی گر جائے گی۔ شمر کہنے لگا نا علی کی بیٹی میں ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن یہ مقتل کے جملے ہیں۔ اس شقی نے کیا کیا، اس نے زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس رسی کا ایک سرا جناب سکینہ کے ایک پاؤں کے ساتھ باندھ دیا اور پھر اونٹ کے نیچے سے گزار کر دوسرا سرا دوسرے پاؤں کے ساتھ باندھا اور ہنسنے لگا، علی کی بیٹی دیکھیں میں نے کیا انتظام کیا، اب آپ کی بچی نہیں گرے گی۔ بس قافلہ چل پڑا، منزلیں طے ہونے لگیں، شہر، قریے، جنگل، صحرا، آبادیاں گزر رہی ہیں، لیکن جیسے جیسے سفر گزر رہا ہے ویسے ویسے یہ رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھا رہی اور رفتہ رفتہ یہ رسی کمزور ہوتی چلی گئی اور ایک موقع پہ پہنچ کر یہ رسی کھلی۔ یہ کون سا مرحلہ تھا؟ جب کاروان جنگل سے گزر رہا تھا اور آدھی رات کا وقت تھا، رسی کھل گئی، حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ اونٹ کی بلندی سے زمین پر گری، لیکن چونکہ تاریکی تھی، سناٹا تھا، خاموشی تھی، کسی کو پتہ نہ چلا یہ بچی اونٹ سے نیچے گر چکی ہے اور قافلہ چلا، لیکن چند قدم طے کرنے کے بعد یہ کاروان رک گیا۔ شمر ابن ذیلجوشن غصے سے اپنے سپاہیوں کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے تمہیں منع کیا تھا میری اجازت کے بغیر نہ رکنا، کیوں رکے ہو؟ کہا اے شمر کیا کریں، یہ نیزہ جس پر سر حسین ابن علی سوار ہے، یہ نیزہ زمین میں گڑ گیا اور اٹھانے کے باوجود نہیں اٹھ رہا۔ شمر ہے کہہ سکتا تھا ایک نہیں اٹھا پا رہے، 2 اٹھاؤ، 3 اٹھاؤ، لیکن نہ، اس نے تازیانہ لیا اور چلتا ہوا سید سجاد کے پاس آیا اور پوری قوت سے امام سجاد کی پشت پر تازیانوں کی بارش کر دی اور اتنے تازیانے مارے کہ امام سجاد کی پشت سے خون جاری ہوا اور پھر کہنے لگا سجاد اپنے بابا حسین سے کہیں یہاں سے آگے بڑھے۔ جیسے یہ جملے کہے ایک مرتبہ امام سجاد نے سر اٹھایا، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا اور اس کے بعد یہ جملہ کہا بابا جان یہاں رکنے کی وجہ بتا دیجیے، اپنے بیٹے سجاد کو یہاں رکنے کا سبب بتا دیجیے۔ ایک مرتبہ لبہائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، فرمایا سجاد میری بیٹی سکینہ پیچھے جنگل میں گر گئی ہے اور جب تک سکینہ نہیں آئے گی میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ بس یہ سننا تھا، جیسے یہ آواز ثانی زہرا کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ زینب بنت علی نے خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پر گرایا اور آواز بلند کی، اینا بنتی السکینہ، اینا بنتی السکینہ، میری بیٹی سکینہ کہاں ہے؟ اور جب کہیں سے کوئی آواز نہ آئی، ڈھونڈتے ہوئے بی بی پہنچی ایک جھاڑی کے عقب میں جہاں ایک معظمہ ہے، چہرے پر نقاب ہے اور جناب سکینہ اس بی بی کی گود میں سر رکھ کر سو رہی۔ ثانی زہرا آگے بڑھی اور سوال کیا
جب ساری دنیا ہماری دشمن بن چکی ہے، آپ اس بچی سے اتنی محبت کر رہی ہیں، اور یہ بچی تو 11 محرم سے لے کے اب تک سارے سفر میں نہیں سوئی ہے، کیسے آپ کی گود میں سو گئی؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا، فرمایا زینب پہچانو، اگر میری گود میں آرام نہیں کرے گی پھر کس کی گود میں آرام کرے گی؟ اگر میں اس بچی سے محبت نہیں کروں گی پھر اور کون کرے گا؟ ارے یہ وہی گود ہے جہاں کبھی اس بچی کا باپ حسین آرام کرتا تھا۔ بس میرے عزیزوں، ثانیہ زہرا نے جناب سکینہ کو اٹھایا، واپس چلی، شمر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ بی بی نے فرمایا اے شمر، میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی، اب میں اس بچی کو اکیلے سوار نہیں ہونے دوں گی۔ شمر کہنے لگا نہ علی کی بیٹی، ایسا ممکن نہیں ہے کہ حسین کی بیٹی کسی اور کے ہمراہ سوار ہو سکے، اس بچی کو شام تک یہ سفر اکیلے طے کرنا، مجھے معاف کیجیے گا لیکن روز شہادت ہے تو جی چاہتے ہیں کہ میں روایت مکمل کر دوں۔ ایک واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا، موصل الامین عاملی نے اپنی کتاب آیان الشیعہ میں شام کے ایک مجتہد کا ذکر کیا جن کا نام تھا ابراہیم دمشقی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، بارشیں ہو رہی تھی جیسے آج کل پاکستان میں بھی بارشوں کا موسم ہے، شام میں مسلسل بارشیں ہو رہی تھی، اور ان کی ایک بیٹی نے خواب میں جناب سکینہ کو دیکھا کہ بی بی نے فرمایا اپنے بابا سے کہو کہ بارشوں کی وجہ سے میری قبر میں پانی جا رہا ہے، بابا ابراہیم دمشقی سے کہو کہ میری قبر کی مرمت کروا دے۔ اور جب بیٹی نے یہی خواب باپ سے بیان کیا تو باپ نے روکا، منع کیا کہ آپ کو بی بی سے محبت ہے، آپ کا ایک تعلق ہے، آپ کا خیال ہوگا، پھر آپ نے خواب میں یہ چیز دیکھ لی، کسی اور سے بیان نہ کرنا، یہ نبی زادی کی قبر کشائی کرنا یہ بے ادبی ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے یہی خواب دیکھا، باپ نے اسے بھی منع کیا کہ کل آپ کی بہن یہ خواب بیان کر رہی تھی، آپ نے سنا، آپ کو بھی ایسا خیال آیا، سو آپ نے ایسا خواب دیکھا، کسی اور سے ذکر نہ کیجیے گا۔ لیکن تیسرے دن خود ابراہیم دمشقی نے یہی خواب دیکھا۔ بی بی نے فرمایا جناب سکینہ نے ابراہیم دمشقی، میں 2 دنوں سے تمہاری بیٹیوں کے ذریعے تم تب یہ پیغام پہنچا رہی تھی لیکن تو نے میری بات کو اہمیت نہیں دی۔ ابراہیم دمشقی میری قبر میں پانی جا رہا ہے، میری قبر کی مرمت کروا دو۔ ایک مرتبہ ابراہیم دمشقی اٹھے، یہاں تک کہ زوجہ کو اٹھایا، بیٹیوں کو اٹھایا، بتایا یہ خواب سچ ہے، میں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ اور ایک مرتبہ پھر محلے سے مومنین کو اکٹھا کیا، علماء کو بلایا، مومنات کو جمع کر کے سب قبرستان کی طرف چلے، اور اب مردوں نے پہلے مرحلے میں قبر کی مٹی ہٹانا شروع کی، اور جیسے قبر کی مٹی ہٹائی اور سنگھائے قبر ظاہر ہوئے، ابراہیم دمشقی نے کہا یہ نبی زادی کی قبر ہے، اب سب مرد پیچھے ہٹ جائیں۔ اب خواتین قبر کے پتھر ہٹائیں گی۔ اب خواتین آگے بڑھی اور ایک ایک کر کے جب پتھر ہٹائے گئے، کچھ دیر کے بعد یہ خواتین سر و سینہ پیٹتی ہوئی واپس آئیں، اور ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں نے یہ جملہ کہا بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بی بی کو غسل دیا گیا، بابا آپ تو ہمیں بتایا کرتے تھے اس بی بی کو کفن دیا گیا، لیکن بابا آج ہم نے قبر میں حسین ابن علی کی بیٹی کو اسی خون آلود کرتے میں دیکھا، اسی خون آلود کرتے میں دیکھا، ہم نے بی بی کے چہرے پر خون کے نشانات دیکھے۔ میں نے جب یہ بات پڑھی ایک مرتبہ سوچا کہ بی بی کے تازیانے مارے گئے، آپ کے بندے نوچے گئے، آپ کے دامن کو آگ لگی، لیکن آپ کی قمیض کب خون آلود ہوئی تھی، آپ کا چہرہ کب خون آلود ہوا تھا۔ پھر ریاض القدس کی اس روایت پر نگاہ پڑی جو میں نے آدھی بیان کی، اب میں روایت مکمل کر رہا ہوں، بی بی کا روز شہادت ہے۔ یہاں تک کہ جب ثانیہ زہرا جناب سکینہ کو لے کے واپس چلی اور کہا شمر میں نے تجھ سے کہا تھا ہماری بچی گر جائے گی، تو نے میری بات کو اہمیت نہ دی، اب میں اس بچی کو اپنے ساتھ سوار کروں گی۔ شمر کہنے لگا نہ علی کی بیٹی، حسین کی بچی کو اکیلے سفر طے کرنا پڑے گا۔ بی بی نے فرمایا دوبارہ گر جائے گی، کہا نہ علی کی بیٹی، اب کی دفعہ ایسا انتظام کروں گا آپ کی بچی شام پہنچنے سے پہلے نہیں گرے گی، مجھے معاف کیجیے گا۔ سخت جملے ہیں لیکن صاحب ریاض القدس نے لکھا اس شقی نے کیا کیا، ایک مرتبہ حسین کی مظلومہ بیٹی کو اونٹ کی پشت پر لٹایا اور لٹانے کے بعد اب رسیوں سے کس کے باندھنا شروع کیا، اور اب جو اونٹوں کو دوڑایا بی بی کے جسم سے خون جاری ہوا۔ اب جو شام پہنچنے کے بعد رسیاں کھولی گئیں، حسین کی بیٹی لہو لہان ہو چکی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری عبادت کو قبول فرما، پروردگار ہماری عبادت کے لیے اجر عظیم قرار دے،
پروردگار ہمارے اس ذکر اور مجلس و گریہ و بقا کا ثواب مرحوم و مغفور مسرت عباس اور ان کے وہ برادر جو مرحوم ہوئے اور ان کے گزشتگان، ان کی ارواح کو ایصال فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرما، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگار حاضرین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما، ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل اور طاغوتی قوتوں کو نابود فرما، آقا امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، اپنے تمام مرحومین جو رخصت ہوئے، مرحوم مسرت عباس اور ان کے دیگر عزیزان جو رخصت ہوئے، سب کے ایصال ثواب درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت